نماز جنازہ کے فرائض کون سے ہیں؟ دو فرائض ہیں نماز جنازہ کے، 4 تکبیریں فرض ہیں اور کھڑے رہ کر نماز جنازہ فرض ہے، بس 2 فرائض ہیں۔ عام نمازوں کے ہم نے پڑھے تھے 7 فرائض ہیں نا، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ اور نماز سے باہر نکلنا، یہ 7 فرائض ہیں نارمل نماز کے۔ نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں، کھڑے رہ کر پڑھنی فرض ہے، بیٹھ کر پڑھیں گے نہیں ہوگی، اور 4 تکبیرات جو اس میں کہی جاتی ہیں چاروں فرض ہیں، اور چاروں کو اتنی آواز سے کہنا فرض ہے کہ اپنے کان سن لیں۔ اگر صرف لب ہلاتے ہوئے تکبیر کہی، ہونٹ ہلے آواز نہیں نکلی، یا ہونٹ بھی نہیں ہلے دل میں پڑھ رہے ہیں موصوف، یہ نماز جنازہ ہوگی ہی نہیں، یہ فرض ہی پورا نہیں ہوگا، اور ویسے ہی بندہ گیا اور ویسے ہی واپس آ گیا، نماز جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی اس بندے کو۔ تو بہت سارے لوگ ہیں اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، میں نے تو اپنے ابا کی بھی نماز جنازہ ایسے پڑھی تھی کہ اللہ اکبر میں نے صحیح سے بولا ہی نہیں تھا۔ اب کتنی ان ابا جی کے لیے بھی افسوس والی بات ہے کہ یار ABCD آپ نے پوری سکھائی اپنے بچے کو، 16 سال کی ایجوکیشن دی، ماسٹر کروایا، سب کچھ کروایا، اپنے بچے کو یہ بھی بتا دیتے کہ یار میں جب مروں گا نا تو نماز جنازہ کے یہ فرائض ہیں۔ تو ہم بعض اوقات اس کو بہت زیادہ غیر اہم سمجھتے ہیں، انتقال کے بعد پتہ چلے گا کہ بھائی CA کی ڈگریاں تو وہیں رہ گئیں، یہ علوم اگر سکھا کے بچے کو چلا جاتا نا تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا مرنے کے بعد بھی۔ مرنے کے بعد والد اپنی اولاد کی CA کی ڈگری پر رشک نہیں کرے گا، اپنے بچے کے عالم ہونے پر رشک کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ علم بانٹ رہا ہوگا، جب وہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن حدیث سکھائے گا، پل پل اس کے ابا جی کی قبر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی پڑھائی نہیں کروانی چاہیے، کروائیں، لیکن یہ بھی سوچیں کہ میرا بچہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں، تاکہ مر جائیں، انتقال ہو جائے تو بچہ ایصال ثواب کرنے والا ہو، قبر پہ آنے والا ہو، باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا ہو۔ تو یہ 4 تکبیرات دینا فرض ہے اور کھڑے رہ کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور 3 چیزیں اس میں سنت موقدہ ہیں۔ 3 چیزیں سنت موقدہ کون سی ہیں؟ پہلے آپ نے اللہ اکبر بولنا ہے، جیسے تکبیر ہم کہتے ہیں، اور ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پہلے اللہ اکبر کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے۔ پھر دوسرا اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے، نماز جنازہ میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھیں گے، باقی تکبیرات میں ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ عید کی نمازوں میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، نماز جنازہ میں ہاتھ نہیں اٹھتے۔ تو پہلا ہاتھ اٹھا کر آپ ثنا پڑھیں گے، دوبارہ تکبیر کہیں گے، اللہ کی ثنا کر لی، اب دوسرے نمبر پر پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے، پھر تیسری تکبیر کہنی ہے اور میت کے لیے اب دعا کرنی ہے، اور چوتھی تکبیر کہہ کے آپ نے ہاتھ دونوں چھوڑ دینے، اور پھر سلام پھیرنا ہے دونوں طرف۔ شریعت کا اصول ہے جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکا دو، جہاں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لو۔ عید میں بھی جس تکبیر کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، آپ دونوں ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، جہاں امام صاحب نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے یا آپ نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو پہلی تکبیر کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ لیے، دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، آپ نے ہاتھ باندھ لیے، تیسری تکبیر کے بعد آپ نے میت کے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، دونوں ہاتھ چھوڑ دیں اور سلام پھیر دیں، یہ آپ کی نماز جنازہ بالکل ہو گئی۔